حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیا سال مبارک ہو آپ کو. پچھلے سال کون سی پڑھائی تھی آپ کو دعا جس پہ بات ختم ہوئی تھی؟ یاد ہے؟ ایک سال کے اندر بھول گئے ساری باتیں. کیا پڑھا رہا تھا؟ ہر ایک کا اختلاف ہے، بتائیں. استلاغو. ہاں اچھا، استلاغو والی بات درست ہے، باقی سب کیوں نہیں کرتے ہیں. استلاغو بہت اچھی، بہت مفید اور اکثر بھولی ہوئی دوا ہے، اور عورتوں کے لیے اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے. میں اس سے پہلے آپ کو استلاغوں میں بھی وہ علامتیں ہیں کچھ، مگر رحم کی گردن کے کینسر کا شبہ ہو یا اس سے ملتی جلتی علامتیں ہوں، اس میں کون سی دوائیں بتائی تھیں؟ ایک اور ہیلونیس ذرا گرنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہائیڈروکوٹائل یاد رکھنا چاہیے، اس کو بہت اہم دوا ہے. ہائیڈروکوٹائل کوڑ کے لیے ہے زیادہ تر یہ، مگر اس میں یہ علامتیں بھی بڑی نمایاں پائی جاتی ہیں. یاد ہے یا غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں دیکھ لوں، چیک کر لوں. اچھا شکریہ. اس کے باوجود پھر یہی دوا، جو بھی کینسر کی علامتوں میں دوا یاد آتی ہے آپ کو، اگر وہ نہ بھی دے سکے ہوں اور آپریشن ہو جائے تب بھی وہی دینی چاہیے بعد میں. ٹائیفائڈ کے پرانے بد اثرات میں خواہ اس زمانے میں کوئی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ نہ بھی ہوئی ہو، اس میں ہمیشہ ٹائیفائڈ بھی دیتا ہوں، اور بعض دفعہ دیر ہو گئی ہو تو زیادہ اونچی دینی پڑتی ہے. اللہ کے فضل سے اس سے کافی حد تک بد اثرات ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر ٹائیفائڈ کا جو فالج ہے وہ سب سے مشکل ہے ٹھیک کرنا. بالکل کیور مجھے نہیں یاد کبھی ہوئی ہو کہ ٹائیفائڈ کا فالج ہوا ہو اور اس سے بالکل ہی شفا ہو جائے. پھر مکمل کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. بس ٹائیفائڈ کی بیماری بعض دفعہ آنکھوں کے اعصاب پر پڑتی ہے اور اندھا ہو جاتا ہے مریض. وہ پھر ایسا ہے جو جس کے اعصاب مر گئے اس کی زندگی کا کوئی سوال نہیں. بعض دفعہ ٹانگیں سوکھ جاتی ہیں، بعض دفعہ ہاتھ سوکھ جاتے ہیں، بعض دفعہ کانوں پر پڑتا ہے ٹائیفائڈ. جس حد تک نقصان پہنچا دے وہاں تک نقصان ہمیشہ رہے گا. اس سے اوپر جو اعصاب ابھی مرے نہیں، جو خلیے زندہ ہوں ابھی، ان کی صحت کے امکانات ہیں. اس لیے ٹائیفائڈ کے توڑ کے طور پر ٹائیفائڈ اونچی طاقت میں بعد میں دیا جا سکتا ہے اور دینا چاہیے. سمجھ گئے؟ اچھا، آج پھر بعض نئی دوائیں یا بعض پرانی دواؤں میں بعض نئی باتیں بتاتے ہیں آپ کو. کافی کی عادت چھڑانے کے لیے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ ایک ایسی دوا جس کا دماغ میں خیال نہیں آ سکتا عام طور پر. کیا نہیں، کچھ قریب پہنچی ہیں آپ. کیکٹس کیموملا کافی کی بعض چیزوں کا اینٹیڈوٹ ہے، لیکن کافی کی عادت چھڑانے کے لیے کیموملا بھی شاید میں نے کہا ہو کوشش کر لیں کیونکہ اس سے ملتی جلتی علامتیں ہیں. مگر اصل جو خاص اس کا عادت چھڑانے کے لیے تجربے میں آئی ہوئی چیز ہے وہ کیکٹس ہے، کیکٹس گرینڈی فلورا. آج آپ کو
ایک کتاب ہے ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر کی. یہ انگریز ڈاکٹر ہیں, BSc MB CHB DCH FF ہوم. یہ ساری ڈگریاں جن کا مجھے کچھ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں, مگر MBBS ہی ہے. اچھا, ہوم جو ہے وہ ممبر آف فیکلٹی آف ہومیوپیتھی. رائٹ. اور CHB چودھری اور چودھری برکت اللہ صاحب. ہاں, چودھری برکت اللہ صاحب. ٹھیک ہے, اچھا نام لیا. اور MB تو ہو گیا نا, MBCH بھی ہے نا جی, وہ اکٹھا ہے, چرجری کہتے ہیں, یعنی MB کا نام بس تو رکھ چکے ہیں آپ. وہی ہے یہ پھر MBBS. MBCHB CHB جو ہے BS کے برابر ہے جی, وہی. اچھا, سرجری کہتے ہیں گزرا سرجری کو, تو MBBS جو ہے بیچلر آف سرجری, وہ CHB ہے. یہ ایلوپیتھک ڈگری ہے. جی حضور, جی حضور. کیونکہ ایلوپیتھک ڈگری کے بغیر یہاں پریکٹس نہیں کر سکتے تھے ہومیوپیتھ. ایلوپیتھک پروفیشنل ہیں وہ ہومیوپیتھی کر سکتے ہیں, لیکن ہومیوپیتھک جب تک پہلے ایلوپیتھک ڈگری نہ ہو ہومیوپیتھی نہیں کر سکتے پروفیشنلی. پہلے یہ قانون تھا, پتہ نہیں کیا حال ہے, اب چینج ہو گیا, تبدیل ہو گیا. اچھا, اب ہومیوپیتھ وہاں انہوں نے ایسوسیشن بنائی ہے UKHMA, اس کے جو رجسٹر ہوتے ہیں وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پاکستان میں ہوا تھا وہی. جی. بہرحال یہ اچھے قابل ڈاکٹر ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک تو کینٹ سے بھی بہت استفادہ کیا ہے, اور کلارک سے بھی, دوسروں سے بھی, اور اپنے تجربے اس کے علاوہ بھی کرتے رہتے ہیں. کافی ذہین اور باریک نظر سے دیکھنے والے ڈاکٹر ہیں. یہ میرا خیال زندہ ہوں گے, اس سے رابطہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر. ہاں, کتاب کا نام کیا کتاب کا نام کیا جی؟ کتاب کا نام ہے ٹیوٹوریلز آن ہومیوپیتھی. پتہ کروں گا جی. انہوں نے مثلاً پیراجینم کے تعلق میں بہت سی باتیں لکھی ہیں جو بعض آپ کے علم میں ہیں, بعض نہیں ہوں گی, مگر جس طرح انہوں نے تجربے میں بتائی ہیں وہ چٹکلوں کے طور پر یاد رکھنے کے لائق ہیں. اور کئی ان میں سے ایسی ہیں جن پہ میرا بھی تجربہ ہے اور بالکل اسی طرح ہی فائدہ مند ثابت ہوتی رہی ہیں. ان کے ساتھ یہ جو میرا ذہنی تعلق قائم ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو میں نے اپنے تجربے میں درست پائی ہیں. اس لیے یقین ہے کہ یہ گپ نہیں مارنے والے یا خوش فہمی میں باتیں کرنے والے ڈاکٹر نہیں ہیں, کیونکہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ تجربہ میں نے بھی کیا ہو اور کرتا رہا ہوں مختلف, اور بیان ہی وہ نتیجہ نہ نکلے جو یہ بتاتے ہیں. اس لیے اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھنا چاہیے. اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر یا فوبسٹر. BSc وہ جو باقی ڈگریوں کی ضرورت نہیں, وہ جو پبلشر ہے آپ سے ان کی ڈگریاں نہیں پوچھے گا. ٹیوٹوریلز آن ہومیوپیتھی اس کا نام ہے. اور بیکنز فیلڈ پبلشرز لمیٹڈ, بیکنز فیلڈ, بکنگھم شائر انگلینڈ. بکنگھم شائر انگلینڈ کی چھپی کتاب ہے, یہاں سے مل جائے گی. ہم بیکنز فیلڈ پبلشرز لمیٹڈ, بیکنز فیلڈ, بکنگھم شائر انگلینڈ. اور سن اشاعت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بالکل تازہ تازہ ہیں اور خدا کے فضل سے زندہ ہوں گے. یہ ان کی کتاب پہلے شاہی 1899 میں, نہیں اس سے بھی پہلے ہو چکی تھی, 1988 میں 1988 میں شائع ہوئی تھی. پھر یہ دہرائی گئی ہے 1999 میں. اچھا, پیراجینم کے متعلق یہ جو باتیں لکھتے ہیں ان سے میں کچھ جوڑے تیار کیے ہیں. یہ کہتے ہیں فلو اور بے چینی, یہ دونوں چیزیں آرسنک
اور پیراجینم میں مشترک پائی جاتی ہیں. اگر ایسا وہ ہو انفلوئنزا جس میں کمزوری اور بے چینی آرسنک کی یاد بھی دلائے اور پیراجینم کی بھی، تو اس میں آرسنک کے علاوہ پیراجینم بھی مفید ہے. میں نے آرسنک کے ساتھ پیراجینم کو ملا کر دیکھا ہے، اور الگ الگ اس طرح مجھے فلو کے لیے خیال نہیں آیا کبھی، مگر ملا کر پیراجینم آرسنک کے ساتھ بہت مفید نتیجہ پیدا کرتی ہے، اور ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مددگار بن جاتی ہیں. اس لیے اس کو روٹین کا نسخہ اس صورت میں سمجھنا چاہیے جب فلو کے ساتھ بے انتہا کمزوری اور شدید بے چینی، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ 200 یا 1000 طاقت میں مفید ثابت ہوگی. فاسفورس کی ایک علامت آپ کو بتائی تھی میں نے کہ جو ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش، مگر پانی جب معدے میں گرم ہو تو قے کر دیتا ہے بچہ، بڑا بھی بچہ بھی. پیراجینم میں بھی یہی علامت پائی جاتی ہے کہ ٹھنڈے پانی کی شدید خواہش، لیکن ذرا گرم ہوا پانی تو پانی سب لٹ جاتا ہے. پیراجینم میں ایک اور بات ہے کہ اس کا مریض سخت ٹھنڈا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ہڈیوں تک سردی اتر گئی ہے، اس کے باوجود ٹھنڈے پانی کی خواہش اور معدے میں پانی گرم ہوتے ہی قے ہو جانا. اس کے لیے ان کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. پیراجینم اکیلی بھی دی جا سکتی ہے، فاسفورس کے ساتھ ملا کے بھی دی جا سکتی ہے. اسی طرح اسہال میں اور پیچش میں بھی پیراجینم کو آرسنک سے ملایا جا سکتا ہے. پیراجینم یا پیراجینم جو بھی تلفظ ہے، اس میں یہ چیز یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس کی بدبو سورائنم سے ملتی جلتی ہے یا رس گلابرا سے. پیراجینم میں بدبو پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر منہ سے وہ بدبو جو اندرونی تعفن کے خون میں شامل ہونے کے نتیجے میں نکلتی ہے. اس پہلو سے اگر اسہال کے ساتھ وہی بدبو ہو جو سب جسم میں سرایت کر جائے اور سانس بدبودار ہو جائے، یا پیچش کے ساتھ ایسا ہو، تو دونوں صورتوں میں پیراجینم مفید ہے، اور اس کو آرسنک کے ساتھ ملا کے دیا جا سکتا ہے. آرسنک میں بھی بہت حد تک یہ علامتیں ہیں. اور اگر ویسے سخت بدبو ہو اور تعفن ہو مگر بخار وغیرہ کی یا اسہال کی علامتیں نہ بھی ہوں، تو پیراجینم اس میں مفید ہو سکتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ جسم کے اندر کہیں کوئی سیپٹک سینٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ رستے رہتے ہیں، یعنی تعفن ان کا بخار پیدا نہیں کرتا، مگر جسم میں ایک پرانی کمزوری اور بدبو کے اثرات پیدا کر دیتا ہے. اس صورت میں سورائنم اکیلی بہت اچھی ہے اونچی طاقت میں. پیراجینم سورائنم بھی اچھی ہے، ویسے دونوں اچھی ہیں کیونکہ ان دونوں علامتوں میں ملتی جلتی ہیں یہ. مگر میں نے سورائنم بھی لکھا ہوا تھا، پیراجینم بھی لکھا ہوا، اس لیے میں نے پہلے سورائنم پڑھ دیا. ایک چیز تو آپ کو بہت اچھی طرح میں نے یاد کرائی تھی کہ اگر وضع حمل کے وقت یا اس کے بعد پھرپھر فیور ہو جائے، یعنی اس کو پرسوتی بخار کہتے ہیں اردو میں، ایسا تعفنی بخار جو اس زمانے میں اندر کوئی زہریلا مادہ رہنے کی وجہ سے یا پلیسنٹے کا ٹکڑا رہنے کی وجہ سے وہ جو اندر گل سڑ جائے یا کسی اور وجہ سے انفیکشن ہو جائے اندر، تو اس وقت جو بخار ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی احمدی بچی کے متعلق بھی اطلاع ملی تھی کہ وہ بخار ہوا اور ہسپتال میں داخل، بڑی ہیوی ڈوزز، بہت بھاری
خوراکیں اس کو اینٹی بایوٹکس کی دی گئیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑا، اسی حالت میں بیچاری فوت ہو گئی. تو ایسی صورت میں سلفر اور پیراجینم چوٹی کی دوائیں ہیں. اور میرا اب یہ خیال ہے، یہ بھی تجربہ کرنا چاہیے، اگر سلفر کی علامتیں زیادہ نمایاں نہ ہوں اور سردی کی طرف زیادہ میلان ہو تو سولائنم اور پیراجینم ملا کے دے دینی چاہیے. ٹائیفائڈینم کا تو بتا چکا ہوں نا، اس کے پہلے ہمیشہ سے استعمال ہوتا ہے ٹائیفائڈینم میں. پیراجینم اور ٹائیفائڈینم یہ دونوں ملا کر حضرت مسلم موعود دیا کرتے تھے ٹائیفائڈ کے لیے، اور اس کے ساتھ روٹین کا نسخہ تھا فیرم فاس کالیفاس 6X. اور خدا کے فضل سے میں نے اکثر ٹائیفائڈ کے مریضوں میں اس کو بہت مفید پایا ہے. لیکن اگر اسہال ہوں اور بدبودار اسہال ہوں تو پھر بپتیشیا اسی نسخے کے ساتھ ٹائیفائڈینم پیراجینم 200 طاقت میں اور بپتیشیا 30 طاقت میں. پلسٹیلا کی طرح سلفر اور پیراجینم مل کر پلاسنٹا نکالنے میں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں. پیراجینم اور سلفر اس کا چونکہ اس پرسوتی بخار سے تعلق ہے، اس کے علاوہ بھی پلاسنٹا کو باہر نکالنے میں یہ مفید ہیں. اور مویشیوں میں تو یہ ایک اسپیسیفک کا کام کرتی ہیں. گائے بھینسوں وغیرہ میں اگر پلاسنٹا اندر رہ جائے تو سب سے مؤثر دوا ہے سلفر جمع پیراجینم. یہ نیفرائٹس بہت تنگ کرنے والی بیماری ہے جس کا علاج بڑا مشکل اور کافی سردردی چاہتا ہے، کیونکہ بہت سی دواؤں میں اس کا ذکر ملتا ہے مگر تفریق والی علامتیں نمایاں نظر نہیں آتی. ایک تفریق کی علامت جو ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ یقینی علم ہو جائے کہ کسی زمانے میں اس مریض کو یا مریضہ کو تعفنی بخار بہت تیز ہوا تھا اور اس کے بعد پھر نیفرائٹس ہوا ہے تو اس میں پیراجینم بہت مؤثر دوا ہے. ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کو اسی قسم کا پرسوتی بخار ہوا تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر کڈنی جواب دے گئیں، اور جب اور کوئی دوا کام نہ آئی تو پھر میں نے پیراجینم استعمال کر کے دیکھی اسی تعلق سے کہ اندر پرسوتی بخار ہو چکا ہے، اور وہ چند خوراکوں میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوئی اور پھر آئندہ کبھی اس کو نیفرائٹس نہیں ہوا. تو اگر نیفرائٹس کو اس طرح خدا کے فضل سے شفا دینے کی طاقت اس میں ہے تو بہت مؤثر ہے، مگر پہچان صرف اتنی بتائی گئی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے غالباً کہ اس پہچان پر جب میں نے پیراجینم دی تو ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی اور علامتیں بھی پائی جاتی تھیں، مثلا بدبو ہونا یا سخت سردی لگنا. تو اصل جو چابی تھی جس سے تالا کھلا ہے وہ وہی علامت تھی کہ پرسوتی بخار کسی وقت ہوا ہو. پیراجینم میں ایک اور آپ کو علامت پہلے پتہ نہیں بتائی ہے کہ نہیں، مگر اس کو میں نے اپنے مریضوں میں پرانے زمانے میں ربوہ کے وقت دور میں بہت مفید پایا تھا. اگر بخار اور دل کی دھڑکن کا تناسب بگڑ جائے، بخار بہت تیز ہو اور دل کی دھڑکن نسبتاً آہستہ ہو، تو اس میں پیراجینم چوٹی کی دوا ہے. میرے پاس بسا اوقات ایسے مریض آتے تھے کہ بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، اور جب میں نبض دیکھی تو پتہ چلا کہ نبض بخار کے مقابلے پر آہستہ ہے.
اور بعض دفعہ ٹائیفائڈ میں یہ علامتیں ملتی تھیں. ٹائیفائڈ کے اندر شاید کوئی بھی ایسی بات پائی جاتی ہو، مگر ٹائیفائڈ ہو یا نہ ہو، اگر یہ علامتیں پائی جائیں، ٹائیفائڈ میں تو ویسے ہی دیتا تھا پیروجنم اور کیا ٹائیفائڈ ملا کے، اس لیے وہاں اس کی خاص اہمیت معلوم نہیں ہوئی اس علامت کی. مگر جن میں یہ علامت صرف موجود ہو اور بخار کسی اور دوا کے اثر میں نہ آتا ہو، اس میں پیراجنم خدا کے فضل سے بہت اچھی دوا ہے اور اکثر کامیاب ثابت ہوتی ہے. یہ مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ انہوں نے ڈاکٹر ڈونلڈ فوبسٹر نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ برونکو نیمونیا کا ایک کیس ان کے پاس آیا جو کسی دوا سے قابو نہیں آ رہا تھا. اس کی صرف ایک پہچان ان کو ایسی ملی جس نے ان کو پیراجنم کی طرف متوجہ کیا، اور وہ یہی تھی کہ بخار زیادہ تیز تھا اور نبض ہلکی تھی نسبتاً. تو پیراجنم کی چند خوراکیں دینے سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی. حالانکہ برونکو نیمونیا اگر قرآن کو بگڑ جائے تو کافی تکلیف دے اور بڑا مشکل سے قابو آنے والا نمونیا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے غلط؟ زیادہ بات جو ہوتی ہیں ایلڈرلیز میں وہ برونکو نیمونیا ایلڈرلی کیسز میں. جی یہ بھی ایلڈرلی کیس کا بتا رہے تھے. جی سر. اس میں لکھا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ پھر وہ اور 80 سال کی عمر تک زندہ رہی، اس کو نہیں پھر کچھ ہوا. یا یہ شاید ایک دوسری مریضہ کے متعلق تھا. بہرحال یہ ضمن میں نے بات کی ہے، 80 سال تک رہی یا 60 سال میں مر گئی، اس سے قطع نظر یہ بات درست ہے کہ برونکو نیمونیا سے فوت نہیں ہوئی. وہ ایک نئی دوا جو شاید آپ کی دلچسپی کے موجب ہو اور اس ملک میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، خاص طور پر جب سے یہ اوزون ہول بڑھنا شروع ہو گیا ہے. وہ دوا ہے سول، اس کا نام ہے سورج. اور اس کو انہوں نے اس طرح تیار کیا ہے کہ سورج کی شعاؤں کو فوکس کر کے تو کنسنٹریٹ کیا ہے. جس طرح ہم آچی شیشے سے چیز جلاتے تھے، اس طرح ایک میٹھے پر اس کو کنسنٹریٹ کیا ہے، جس کو کانسٹنٹلی وہ سٹر کرتے جاتے تھے. اس حد تک نہیں کہ جل جائے، مگر کافی کنسنٹریٹڈ تھی. اور اس کے بعد جب وہ ان کے خیال میں تیار ہو گئی دوا، تو اس سے پھر پوٹینسی بنا لی اور پوٹینسی پھر بڑھا کر اوپر تک لے گئے. اس کے بعد حیرت انگیز شفا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن کا زیادہ تر تعلق اسکن کینسر سے اور ایسی جلدی امراض سے ہے جہاں جن علاقوں میں کسی وجہ سے سورج کے اندر وہ الٹرا وائلٹ ریز، دیٹس رائٹ، الٹرا وائلٹ ریز زیادہ ہوں، جو اوزون ہول کے نتیجے میں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور سن برنز کے نتیجے میں جلد کے کینسر ہوتے ہوں. وہاں انہوں نے اس کو بہت ہی مفید پایا ہے. بعض ایسے جلد کے امراض جن کا کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا، اس میں خدا کے فضل سے یہ سول اکیلی نے 200 یا 1000 طاقت میں چند خوراکوں میں ہی اس کو ٹھیک کر دیا. بعض ایسے ایگزیم ہیں جو بچوں میں پائے جاتے ہیں، ضدی، اور شبہ پڑتا ہے کہ ان میں کہیں ملیگننسی یعنی کینسر کا مادہ نہ پایا جائے، وہاں بھی یہ دینی چاہیے. اور ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ ریڈیو تھراپی سے اگر بد اثرات پیدا ہو چکے ہوں تو اس وقت سول 30 طاقت میں اگر روز دی جائے تو بہت مفید ہے، اور بسا اوقات بد اثرات پیدا ہی نہیں ہونے دیتی. وہ تھراپی کے بعد فوراً شروع کر دینی چاہیے. اس کے علاوہ دھوپ میں باہر نکلنے سے غیر معمولی حساس ہو مریض اگر، اور باہر نکلنے سے کسی قسم کی تکلیف بڑھ جائے،
یہاں تک کہ وہ سر درد بھی جسے گلونائن وغیرہ نے فائدہ نہیں دیا، جب یہ پتہ چلا کہ کرونک بیماری بنی ہوئی ہے، کسی زمانے میں اس کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا تھا لیکن ٹھیک ہو گیا، پھر جب بھی سورج میں نکلے اس کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، اس میں سال نے فائدہ پہنچا دیا. بس سال کو آپ اس کے لیے اسکن کینسر کے لیے، اسکن جلد پر ضدی خارشیں وغیرہ پیدا ہونے کے نتیجے میں آج کل جو بچوں میں خاص طور پہ انگلستان میں بہت یہ پھیل گیا ہے ایگزیما، اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک اور دوا میں نے بتائی تھی میلینڈرینم، کہ نہیں بتائی تھی یا آپ کو بتائی؟ صرف آپ کو بتائی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے. میلینڈرینم کیوں بتائی تھی میں نے؟ کیوں، اس میں کیا بات ہے؟ ایگزیما سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ویکسینیشن کی دوا ہے یہ میلینڈرینم. ہاں بتا چکا ہوں ایک دفعہ. یہ میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ مجھے یہ خیال آیا تھا کہ آج کل ویکسینیشن بڑی ہو رہی ہیں بچوں میں، اور ایگزیما بھی بڑا سخت پھیل رہا ہے اور بہت ہی ضدی ایگزیما ہے. تو اس کو کیوں نہ میلینڈرینم دیکھا جائے 30، 200، 1000 طاقت میں، کہ شاید اس کا اثر، اگر ویکسینیشن کا اثر ہو تو اس کو یہ توڑ دے گی. ویکسینیشن کے بعد انہوں نے تجربے کیے کہ میلینڈرینم دی تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویکسینیشن ہیز ٹیک کیا اس نے. مطلب یہ ہے کہ ویکسینیشن کہ جب ٹیکہ لگا ہے یا کھرچ کی جو دوا لگ دیتے ہیں وہ، تو اس کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جو ٹیکہ اٹھ کھڑا ہے، یہ ابھار آ گیا ہے اس کے اندر. یہ تسلی ہے کہ اب اس کو وہ ویریولا نہیں ہوگا، ویریولا نہیں، اسمال پاکس، چیچک. تو یہ جو نشانی ہوا کرتی ہے یہ دوا کے اثر کی نشانی ہے. مگر جب بھی میلینڈرینم فوراً دے دی ہے اس کو تو کبھی وہ ٹیک نہیں کیا اس نے، کبھی ابھار نہیں ہوا اور چیچک بھی نہیں ہوئی. اور میلینڈرینم اکیلی دے کے بھی دیکھی ہے چیچک کے دوران، تو خدا کے فضل سے اس نے چیچک کے خلاف بہت مؤثر دفاع پیدا کیا ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ ایگزیما کی بھی دوا ہے. یہ خاص قسم کے ایگزیمے جو جلد کے اوپر ضدی ایگزیمے ظاہر ہوتے ہیں یا خارش بگڑ جاتی ہے، اس میں میلینڈرینم دینی چاہیے. بس یہاں کے لحاظ سے میلینڈرینم اور سال دونوں مفید ہو سکتی ہیں. کیوں، کیا پوچھنا ہے آپ؟ اچھا، اب بعض اور نوٹس اسی کتاب سے دیکھے تو آپ کو چند نمونے بتاتا ہوں تاکہ اس سے استفادے کی توجہ پیدا ہو. غم کے بد اثرات میں کیا دوائیں بتائی ہوئی ہیں آپ کو میں نے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور نیٹرونول بھی، اگنیشیا تو وقتی طور پر فوراً، اور سلیشیا بتائی. ہاں، اور کیا ہے؟ کیا؟ ٹرینٹولا. بالکل ٹھیک ہے. ٹرینٹولا سے اگر ذیابیطس ہو جائے، ٹرینٹولا سے نہیں، غم سے اگر ذیابیطس ہو جائے تو ٹرینٹولا اس میں بہت مفید ہے. اور ٹرینٹولا رحم کی بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے. چوٹی کی دوا ہے، گٹھلیوں وغیرہ میں اس قسم کے، اور کینسر میں جو اس کی منہ کا کینسر ہو اس میں بھی ٹرینٹولا مفید ہے.
تو ٹرینٹولا کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے، کافی اہم دوا ہے. اس میں بھی وہ اور بعض علامتیں ٹرینٹولا کی ہیں. گوشت کا جھڑنا، میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یوں لگتا ہے جیسے گوشت جھڑنا شروع ہو گیا ہے، اور مریض ویسے سخت ٹھنڈا ہوتا ہے، اور روشنی سے سخت حساس ہوتا ہے. اس لیے ٹرینٹولا کو بعض دفعہ کرونک جو اوپیسٹیز کارنیا وغیرہ اس میں بھی مفید پایا گیا ہے. فالج کی دوا ہے بہت اچھی ہے نا، فالج کی دوا ٹرینٹولا رائٹ سائڈ اگر ہو خصوصیت سے اس میں بھی مفید ہے. مگر خاص طور پر جو اس کا اثر ہے وہ گردوں پر پڑتا ہے اور آنکھوں پر پڑتا ہے، جلد پر، گلے پر. گلڈ اس کا بڑا نمایاں پھولا ہوا ٹرینٹولا میں ظاہر ہوتا ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ رائٹ سائڈ میں نا گلے میں درد تھی. کس کو؟ مجھے کھانسی کا آرام نہیں آ رہا تھا کسی بھی چیز سے، ٹرینٹولا سے آرام آیا مجھے. اس نے سجیسٹ کیا تھا آسا نے؟ میں نے لی تھی اس سے، کیا کہ لی تھی کیا کہ لی تھی، کریڈٹ کا پتہ نہیں چلا کس کو لیا ہے. آپ نے خود کہا تھا مجھے ٹرینٹولا لگ رہا ہے. آپ نے بتایا تھا. وہ تو بتایا تو تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے دے، میں ٹرائی کرتی ہوں. آپ نے کیوں سوچا اس کا؟ اب کیا باہر پھول گیا تھا، ورم آ گئی تھی؟ میرے 3 ہفتے سے کھانسی تھی جو آرام نہیں آ رہا تھا. اچھا، گلے میں سوزش تھی. سوزش تھی؟ جی ہاں، بس اصل تو سوزش ہے رائٹ سائڈ پہ. اس کی سوزش بائیں میں بھی ہو جاتی ہے، مگر زیادہ تر دائیں طرف سوزش ہوتی ہے گلے میں، اور جو ورم پیدا کرتی ہے. اگر ورم اندر کی طرف ہوگی تو پھر سانس کی نالی پہ دباؤ اور کھانسی بہت سخت مسلسل جاری رہتی ہے. بعض دفعہ باہر کی طرف ہو جاتی ہے ورم، اس میں کھانسی کم ہوگی مگر ورم نمایاں دکھائی دیتی ہے، بخار ہو جاتا ہے. پھر عام طور پر تیز بخار اس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے بیرونی ورم کے ساتھ. تو ان کے ہاں ان کو غالباً کرونک ہو کر اندر کی طرف ورم ہو گئی ہے، اور ٹرینٹولا نے نمایاں فرق دیا. ماشاء اللہ. باہر کی طرف اگر گلے ویسے پھولے ہوئے ہوں تو اس میں تو دوسری دوائیں ہیں، فائٹولاکا ہے اور کیلکیریا فلور بھی ہے اور بیراٹا کاپ بھی ہے. تو وہ جو باہر کی طرف وجودیں پھولتی اور سخت ہوتی ہیں وہ اور چیز ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ پھولی سی ورم، جس طرح شہد کی مکھی کاٹے کی ورم ہوتی ہے نا، تھوڑی سی ورم باہر آ جائے تو اس میں ٹرینٹولا کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مکوڑا ہے کاٹنے والا. اس کی کچھ علامتیں شہد کی مکھی کے اثر سے بھی ملتی جلتی ہیں. مگر ٹرینٹولا کا مریض پیاسا ہوتا ہے، بہت پیاس لگتی ہے، اور ایپس کی طرح گرم نہیں ہوتا بلکہ سخت سردی محسوس کرتا ہے. اچھا، غم کے بد اثرات میں گریفائٹس کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ گریفائٹس کرونک اثرات کو اگر بہت اونچی طاقت میں دیا جائے تو دور کر دیتا ہے خدا کے فضل سے. غم کے اثر سے کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں. گریفائٹ سی ایم میں ایک خوراک دینے سے ہی اللہ کے فضل سے وہ شفا ہو جاتی ہے. اب اس کا ایک کیس میں یہاں سے دیکھتا ہوں. ڈاکٹر فوبسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ کینٹ کی ریپرٹری میں بھی یہ بات یہ ملتی ہے یہ چیز. میں نے کہا میرے پاس وہاں تو کینٹ کی ریپرٹری تھی. ریپرٹریز بھی اگر دیکھی جائیں تو ان میں کینٹ اچھا ہے. صرف یہ مشکل ہے کہ کینٹ میں اکثر صرف پرانی دوائیں ہی ہیں، کیونکہ کینٹ کو وفات ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے نا. ایک انڈین ڈاکٹر نے اس پر ریویو لکھا جی، اس میں تھوڑی سی کچھ ایڈ کیا اس میں. اچھا، وہ کہاں ہے؟ یہاں سے مل جاتی تھی. ہاں، وہ منگوائیں چلیے، میں نے منگوائی تھی. وہ منگوانی چاہیے، کیونکہ اگر ریپرٹری دیکھی جائے تو کینٹ کی بہت اچھی ہے. اور چونکہ میں اکثر آپ کو
کینٹ میں بہت پڑھا ہوا چونکہ، جی اس لیے اس کے ساتھ اپنے تجربے شامل کر کے جو بھی آپ کو لیکچر دے رہا ہوں یہ کینٹ کی پہ بنیاد ہے، اور ساتھ میرے اپنے تجربے ملائے گئے ہیں، کچھ بعض دوسرے ڈاکٹروں سے بھی لے لیتا ہوں، مگر زیادہ تر کینٹ کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ جنہوں نے مجھ سے ہومیوپیتھی سیکھی ہے، آپ کے لیے کینٹ اور کینٹ کی ریپرٹری، یہ اگر انگریزی پڑھ سکتے ہوں تو یہ دونوں چیزیں مفید ہوں گی، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ہاں ہاں، غم کے اثر سے اگر غصہ دبنے کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، غصہ یا غم دبنے کے نتیجے میں، اس میں اسٹیفیسیگریا مفید ہوتی ہے۔ مثلا بعض دفعہ اسٹیفیسیگریا کا غصہ دبنے کی وجہ سے اندرونی تکلیفیں ہو جاتی ہیں عورتوں کو، دل کی ہو جائے یا اندرونی تکلیف ہو یا غدودوں پر اثر پڑ جائے اور یا دماغی علامتیں ظاہر ہو جائیں۔ ایسی عورتیں جو اپنے آپ کو ظلموں کا نشانہ سمجھتی ہیں اور بولتی نہیں آگے سے اور غصہ رہتا ہے طبیعت میں، ان کے لیے اسٹیفیسیگریا اچھی دوا ہے۔ ایک مثال مثلا یہ دیتا ہے، یہ انکانٹیننس اور پیشاب کا اور انیورسس کا کیا فرق ہے ڈاکٹر صاحب؟ عام طور پہ انیورسس جو ہے وہ رات کو جو کرتے ہیں نا بچے، بستر پہ پیشاب کرتے ہیں، صرف خاص طور پہ وہ ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے انیورسس جی، ورنہ انکانٹیننس جو ہے دن کے وقت بھی اگر نہ کنٹرول ہو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ انیورسس رات کے پیشاب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور رات کو ویٹ کرنا بستر کو بیڈ ویٹنگ کہلاتی تھی، لیکن ٹیکنیکلی انیورسس ہے۔ اور دوسری دوائی، دوسری مثال جو تھی پیشاب روکنے کے لیے ہے نا، وہ تو انکانٹیننس، وہ بھی جب زیادہ تر اس میں جو روکنے کے ہیں مسل چھلے، اعصابی چھلے جی حضور، وہ کمزور ہو جائیں، جی حضور، اس وقت انکانٹیننس ہوتی ہے۔ جی حضور، عام طور پہ بڑھاپے میں ہوتی ہے، اچھا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ قطرے قطرے گرتے رہنا، جی حضور، سلسل بول، یہ بھی انکانٹیننس کہلائے گا؟ اگر وہ اس طرح جی حضور، اور پیشاب بند ہو جانا بھی؟ وہ نہیں، انکانٹیننس کا مطلب دے آر انکمپیٹنٹ، میں سمجھ گیا ہوں۔ جی انکانٹیننٹ کیا؟ جب سفنکٹرز انکانٹیننٹ ہو جاتے ہیں انکانٹیننٹ ہو جی جائے، حضور، اور پیشاب بالکل بند ہو جائے، اس کی ٹرمز کیا ہیں؟ وہ جو ہے یورین پروسٹیٹ میں عام طور پہ جو ہوتا ہے پروسٹیٹ کی وجہ سے ہو یا گردے پیشاب کا پیدا کرنے بند کر دیں، اس کی کیا ٹرم ہے؟ اینیوریا، اینیوریا۔ اینیوریا، ہاں، اے یہ علامتیں ملتی جلتی آتی ہیں، اس لیے میں نے پوچھا ہے، کئی دفعہ مجھے کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ انکانٹیننس سے جہاں میں نے پڑھی دوائیں، بسا اوقات یہ لگتا تھا کہ سلسل بول کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور انیورسس تو یہ ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر سے، اکثر یہی سمجھ آتی تھی کہ رات کا پیشاب جاری ہونا، مگر اس کے علاوہ جو دوسری علامتیں ہیں بعض وہ یاد نہیں آ رہی تھی۔ انیورسس ہے پیشاب کا بند ہو جانا، جی، جی، این سے وہ ہے نا جی انیوریسس، یہ ایوریا، اے سے صرف جسٹ اے، ناٹ این اے، وہ کیا تھا پھر؟ وہ غلط ہو گیا تھا یا وہ بھی ہے؟ یہ جو انیورسس جو ہے، انیوریسس تو وہی ہو گیا نا جی، وہ جو بیڈ ویٹنگ کا ہے، اچھا وہ بیڈ ویٹنگ کا، یہ ایوریا، یہ ایوریا ہے، جی حضور، ٹھیک ہے، بس ایوریا۔ جی حضور، اور انکانٹیننس ہے، اس کا سنبھالا نہ جائے، اس کے جو چھلے اعصابی جو پیشاب کو بند کرتے ہیں ان میں کمزوری پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے بعض لوگ وہ مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں
کہ جی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہر وقت کچرا کچرا گرتا ہے، ایسے بوڑھوں کے لیے یہ مفید ہے. کون سی دوا میں بتانے لگا ہوں. بھولی گئی. اگر یہ بڑھاپے والے اثر سے نہ ہو بلکہ اس سے پہلے اس کی کوئی ایسی ہسٹری موجود ہو کہ اس کو خوف پہنچا تھا، کسی بات کا خوف ہوا تھا یا صدمہ پہنچا تھا، اگر وہ ان شکلوں میں تبدیل ہو، پیشاب پر اثر انداز ہو، تو اس میں گریفائٹ CM کی ایک خوراک ہی فائدہ مند ثابت ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی اس بچے میں پائی جاتی تھی کہ وہ بے حد موٹا تھا. تو موٹاپا ہو اگر ساتھ، پھر تو ایک پکی علامت ہے. اگر غم کا اس کو نہ بھی پتہ چلتا تو موٹاپے سے ہی اس طرف خیال جا سکتا تھا. بے شمار موٹا بچہ اور ساتھ اس کے یہ انیورسز وغیرہ کی علامتیں، رات کو بیڈ ویٹنگ کرنا اور اس قسم کی تکلیفیں یا انکانٹیننس ہو، اس میں یہ گریفائٹ CM بہت مفید ہے. اور نیٹریمیور زیادہ تر اگر دماغ پر غم حملہ کرے اس وقت زیادہ مفید ہے. اور جو خوف کے بد اثرات دور کرنے میں جو بعض دفعہ ایسی بیماریاں بن جاتی ہیں جس کی سمجھ نہیں آتی، مگر اگر پتہ چل جائے کہ اس سے پہلے خوف لاحق ہوا تھا، تو اوپیم چوٹی کی دوا ہے. اب مثلا میں نے کہا تھا بعض ان بیماریوں کا آپس میں کوئی تعلق سمجھ نہیں آتا. ایک عورت کو آنکھوں کا گوائٹر ہو گیا، جو آنکھیں پھول جاتی ہیں گوائٹر کی وجہ سے، اور عام دوائیں سب اس میں بیکار تھیں، مگر یہ جب پتہ چلا کہ اس کو ایک دفعہ شدید خوف پیدا ہوا تھا، بے حد ڈر گئی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر یہ بیماری ڈیولپ ہوئی ہے. تو اوپیم CM سے ایکسوفتھلمک گوائٹر ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس بھی ایک مریض آتا ہے، اس کی آنکھ کے اوپر بہت بڑا وہ پھولا ہوا ہے، کل بھی آیا تھا، جو ٹیلی ویژن دیکھ کے MD ہوا تھا، یاد ہے نا؟ اس کو میں نے کل جو دوائیں دی تھیں، اگر اس سے فرق نہ پڑے تو اوپیم یاد رکھنا. اس کی ایک آنکھ تو ضائع ہو گئی ہے نا بیچارے کی. وہ کس طرح ہوئی تھی؟ مجھے اس سے خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زخم کسی حادثے سے آنکھ ضائع ہوئی ہو، یا بیماری سے ہوئی ہو تو اس کا خوف دل پہ طاری ہو گیا ہے، اور دوسری آنکھ کو بھی دھندلا رہا ہے اور پھول رہی ہے، اور کافی بڑا وہ گلر کی طرح کی آنکھ باہر نکل رہی ہے. اس کو یہ دے دیں اوپیم CM میں. جو خوف ہیں پرانے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتے لوگوں کا، اور اگر نسبتاً کم پرانے ہوں تو اس میں ایکونائٹ CM بہت اچھی دوا ہے، جو میں نے وہاں استعمال کی ہے جرمنی میں 1 سے زائد بار، ایسے بچوں میں جو بوسنیا کے ڈرے ہوئے تھے بیچارے، اور حیرت انگیز اثر پیدا ہوا اللہ کے فضل سے. ایک صورت میں تو ایکونائٹ 1 لاکھ میں میرے پاس اس وقت نہیں تھی، اس وقت 1000 میں دی گئی تھی، مگر بچی جو انتہائی خوف زدہ تھی، کچھ کھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، وہ دیکھتے دیکھتے ٹھیک ہو گئی. اس نے کہا مجھے کچھ دو، میں نے کھانا ہے. پھر وہ باہر جا کے بچوں میں کھیلنے لگ گئی. اس کی اماں نے مجھے پیغام بھیجوایا کہ تو اب قابو نہیں آ رہی، تو آپ نے بہت ہی زیادہ ڈیلیٹ کر دیا اس کو. بعد میں اس کو پھر میں نے کہا تھا وہاں اور طاقت کی دوا دیں، اگر کوئی ریلیکس کرے تو مجھے بتانا. تو کوئی اطلاع نہیں ملی، اس کا مطلب ہے خواہش سے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو خوف کے بد اثرات بعض دفعہ آپریشن سے بھی ہو جاتا ہے خوف، بعض دفعہ بد نظارہ دیکھنے سے ہو جاتا ہے. تو ایسی ہسٹری ہو اگر مریض کی تو پہلے خوف کے اثر دور کرنے والی دوائیں دینی چاہیے. اکثر قرآنی بیماریاں اسی سے ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر نہیں تو پھر دوسری دوائیں زیادہ آسانی سے کام کریں گی.
اچانک خوف کی بعض اور مثالیں بھی اس میں دی گئی ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک بچے کے متعلق کہتے ہیں، اس کو ٹانسلائٹس کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ہر قسم کی اینٹی بایوٹک کے باوجود بخار اس کا دور نہیں ہوتا تھا. تو اس میں بھی چونکہ اس سے پہلے ایک شدید خوفزدہ ہونے کی اس کی ہسٹری معلوم تھی، اس کو انہوں نے پہلے تو سلفر دی 200 طاقت میں، اور اس سے کچھ فائدہ ہوا، لیکن پھر دوبارہ آ گئی وہی بیماری، بخار چڑھ جاتا تھا جو قابو میں نہیں آتا تھا. تو اس پر کہتے ہیں اوپیم سی ایم جب دی تو ایک ہی خوراک سے پھر وہ سب ٹھیک ہو گیا. سوری، آرم میٹیریکم بھی خوف کے بد اثرات کے نتیجے میں مفید دوا ہے، آرم میٹ، مگر ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے. بعض خوف بعض دل پہ پڑتے ہیں، بعض دماغ پہ پڑتے ہیں، بعض پاگل پن کر دیتے ہیں دماغ پہ پڑھ کے، بعض دوسرے اعضاء پر، جیسا کہ آنکھ کا میں نے بتایا ہے. اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ کون سی دوا کس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. اس میں ایک آرم میٹ کا کیس ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. ہاں، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سورائسس کے ساتھ عام طور پر آرم میٹیلیکم کا کوئی جوڑ نہیں باندھا جاتا، کتابوں میں خاص لکھا ہی نہیں ہوا، لیکن آرم میٹیلیکم کا تعلق خوف سے ضرور ہے. اگر بہت زیادہ خوف کسی وقت ہوا ہو، اس کے نتیجے میں کچھ اور بیماریاں پیدا ہو جائیں، تو اس کے لیے آرم میٹ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ بتا رہا ہے کہ آرم میٹ سے اس نے ایسا سورائسس ٹھیک کیا جو جسم پر بھی تھا، ہاتھوں اور پاؤں میں بھی بڑا سخت تھا، اور بہت تکلیف دہ حالت کو پہنچ گیا تھا. دوسری تمام دوائیں جو بظاہر سورائسس میں دی جاتی ہیں وہ کام نہیں کر رہی تھیں. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ اس کو ایک دفعہ بے حد ڈر لگا تھا کسی چیز سے، اس وقت اس نے آرم میٹیلیکم 200 پوٹینسی میں شروع کیا، تھوڑی دیر فائدہ دیا، پھر کم ہو گیا، پھر 10,000 میں دیا، اور اس کے بعد 2 سال بعد تک کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، پھر اس کو سورائسس کا حملہ نہیں ہوا. سورائسس اس لحاظ سے بہت ہی ضدی چیز ہے کہ عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج کوئی نہیں، سپریشن ہے، مگر ہومیوپیتھی میں اگر وجہ معلوم ہو جائے کیوں سورائسس ہوا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سورائسس ہاتھ پاؤں اور کمر وغیرہ پر ہو، اس کی کوئی اور دوا بھی یاد ہے آپ کو؟ سوائن وہ سلفر تو عموماً کام آتی ہے. ہاں کچھ ہائیڈروکلوریس. ماشاء اللہ، یہ آپ کی امتیاز، تمہارا گھر جیت جاتا ہے ہمیشہ ماشاء اللہ. اور بھی بہت اچھے اچھے ہومیوپیتھ ہیں، مگر تم دونوں مل کے محنت بڑی کرتے ہو معلوم ہوتا ہے. کل عارفہ کو ایک کیس کے سلسلے میں نے بلایا تھا، اس کی مریضائیں اب میرے پاس آنے لگ گئی ہیں کہ ہمیں عارفہ نے یہ دیا تھا وہ دیا تھا، کچھ فائدہ ہوا پھر رک گیا، پھر کہا کہ اب ان کے پاس جاؤ. تو اس نے میں ان سے ڈسکشن کے لیے بلایا تھا، تو میں نے کہا تمہیں اتنا کس طرح جلدی یاد ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا اس میں میرے میاں بہت اچھے ہیں، وہ محنت کراتے ہیں مجھے. میں نے کہا کاش شیری بیگم کے میاں بھی اچھے ہوتے ہیں. تو بیچاری کو اس کو اتنا درد ہے لمبے عرصے سے، 3 دن سے تڑپ رہی ہے دانت کے لیے. آپ نے کچھ نہیں کیا، نہ مجھے فون کیا. کم سے کم عارفہ میں یہ تو ہے نا کہ جب قابو نہ آئے مرض تو میری طرف بھیج دیتی ہے. کافی اس کے مریض آنے لگ گئے ہیں.
آپ کو فوراً چاہیے تھا رابطہ کرتے ہیں. صبح میں نہیں میسج سے کہا تھا, وہ خود نہیں کرنا چاہتی تھی. صبح میں نہیں مجبور کر کے اس سے. اچھا, ہاں جی, پھر سب سے پہلے میں نے بات کی, میں نے کہا اتنی تکلیف ہے تو آپ کو ویسے ضرورت نہیں خود بخود بات کریں, کام کرنے کی ضرورت نہیں. وہ کہہ رہی تھی کہنے کا پوچھ دو, میں نے پوچھنا کہ بتاؤ. اچھا کیا. جب ایک ایسا درد ہو جو عام روزمرہ کی کام آنے والی دواؤں میں کی اثر سے باہر ہو, تو ایسی صورت میں یا ایسی بیماری ہو جو بظاہر بعض علامتوں کی طرف اشارہ کرتی ہو, بعض دواؤں کی طرف اشارہ کرے مگر ان سے کچھ بھی اثر نہ پڑے, اس صورت میں انفیکشن کی دوسری دوائیں جو ہیں جو بظاہر اس خاص مرض میں لکھی نہ بھی گئی ہوں, وہ بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. اور دانت کے گہرے درد میں بسا اوقات نیکروسس ذمہ دار ہوتا ہے. ہڈی میں کوئی تھوڑی سی انفیکشن ہو جاتی ہے, وہ گلنے لگتی ہے, اس میں سلفر چوٹی کی دوا ہے. اس سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دانت کے مریضوں کو وقتی طور پر کولوسینس نے بھی فائدہ دیا اور کالی بائکرم وغیرہ ان دواؤں نے بھی دیا. کریزوٹ بڑی مفید ہے مگر کام پھر چھوڑ دیا. جب سلفر 1000 میں اور ایک کیس میں 1 CM میں جب دی گئی تو بہت جلدی بڑی تیزی کے ساتھ اس کا فائدہ ہوا. سلفر ایسے معاملہ ایسے صورتوں میں آرنیکا کے ساتھ ملا کے دی جائے تو وہ بھی اچھا اثر رکھتی ہے, لیکن پیروجنم اگر ملائی جائے تو اینٹی سیپٹک کے طور پر ایک چوٹی کی دوا ہے, سلفر جمع پیروجنم. ٹھیک ہے. اب آنے سے پہلے مجھے فون آیا تھا ان کا, تو ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ اب سلفر پیروجنم کی ایک خوراک کھا لیں 1000 میں, تو جب میں کلاس سے واپس جاؤں گا پھر مجھے فون کر کے بتانا, تو دیکھیں گے اس سے کس حد تک فائدہ پہنچتا ہے, ورنہ پھر ہیپر سلف شروع کرا دینا. ہیپر سلف بہت اچھی, ہاں وہ تو ہے نا, ازما لی تم نے, شاباش, اچھا اثر دیکھا تھا. ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے چہرے پہ کچھ تھوڑا سا سوال اٹھ رہا ہے. ہاں 30 میں بار بار دی جائے وہ بھی اچھی ہے, 200 میں بھی اونچی بھی دی جا سکتی ہے. اگر فائدہ ہو اور تھوڑی دیر میں ہٹ جائے تو پھر اونچا چلتے چلے جائیں یہاں تک کہ CM کی خوراک دے دیں. مگر مجھے شبہ ہے کہ یہ وہی ہے درد جو جوڑوں کا, نہیں جوڑوں کا تو ہے ہی, ہڈی میں انفیکشن ہے کوئی گہری, اور جب وہاں سے جب پیچھا چھوڑتی ہے تو جوڑوں میں منتقل ہو جاتی ہیں تکلیفیں. اب وہ گھٹنے کا اسپیشلی علاج کیا تھا نا, تو اس لیے یہ بڑھتی جا رہی ہے, دانت کا درد بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, آرم میٹ کا بتا دیا نا آپ کو میں نے کہ کس چیز میں یہ مفید ثابت ہوا تھا, بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں. سوائسس میں دوسری کون سی چیز ہے جو بہت مفید ہے اسی قسم کی علامتوں میں, جو ہاتھ پاؤں میں بہت سوائسس ہو؟ ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے یہ کہ جس میں سوائسس میں جو بات میں ڈھونڈ رہا تھا اس نے خاص طور پر لکھی تھی وہ یہ نکلی ہے کہ عام طور پر اس کے نتیجے میں سوائسس ہوتے ہیں وہ چکر والا چھوٹے چھوٹے گول دائروں میں سوائسس ظاہر ہوتا ہے. بعض دفعہ بالکل کٹا پھٹا پھیلا ہوا بے ترتیب سوائسس ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جو خوف کے بعد اس کے بعد اثر سے سوائسس ہو, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر گول گول جس طرح ددری ہو, آپ نے بتایا تھا گول گول نشان, ہاں گول نشان پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ناانصافی کا احساس اور اس کے نتیجے میں غصے دبے رہیں, تکلیفیں دبی رہیں, اس کی کیا دوا ہے؟
آیا تھا یہ ایکونائکسیم کے متعلق ایک بچہ جو ڈر گیا تھا بہت کسی کتے سے تو اس کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. ہاں ہاں. تو پھر اس کو جب ایک خوراک اس کی دی تو اس کی زبان کی لکنت بھی ٹھیک ہو گئی. اب وہ کتے سے ڈرا ہوا تھا یہ مجھے یاد آ گیا. جی اس خط میں تھا کی ہاں کنفرمیشن آ گئی تھی. جرمنی. ٹھیک ہے. بعض بچے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں بیچارے کہ ان کو کسی بھی بیماری میں بھی ہسپتال میں داخل ہوں تو وارڈ میں بھی ان کو ڈر لگتا ہے اکیلے, اور جب تک کوئی پاس نہ رہے اس وقت تک گھبراتے ہیں. اس میں لکھتا ہے کہ اس کے متعلق جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ سینسٹیو بچہ تھا جو خوف زدہ ہوتا تھا یا ڈانٹ ٹپٹ پڑتی تھی مگر وہ اپنے آپ کو دبا لیتا تھا. اس سے اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی تھی. اس کو اسٹیفیسیگریا جب دی گئی تو اس سے وہ خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن لمبے عرصے تک جو پریشانیاں رہتی ہیں خواہ وہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے یا اندیشے ہوں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, ان میں کاسٹیکم بھی اچھی دوا ہے, مگر کاسٹیکم کا اثر زیادہ تر پھر اب گلے پر پڑتا ہے یا کسی فالجی چھوٹے عضو کے فالج کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. کہ تو ایسا ایک برا مریض تھا جس کی آواز بند ہو گئی اور کوئی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی وجہ, کوئی سردی لگنا کوئی انفیکشن ہونا کچھ نہیں تھا. یہ پتا تھا کہ لمبے عرصے سے پریشان ہے. اس کو جب کاسٹیکم دی گئی اس سے وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے. یہ کتنی پوٹینسی ہونی چاہیے؟ 200,000 اور ریپیٹ بھی کی جا سکتی ہے. اس میں خوبی یہ ہے کہ ریپیٹیشن سے نقصان کوئی نہیں اس کا. اور پیشاب کا بند ہو جانا خاص طور پر پیدائش وغیرہ کے وقت وہ تو کاسٹیکم اس میں خاص نام پیدا کر چکا ہے, بہت مفید دوا ہے. کافی کی عادت چھڑانے کے لیے تو میں بتا چکا ہوں نا آپ کو, اس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ کیمومیلا اور نکس فامیکا. نکس فامیکا آپ کو میں نے بتایا تھا اپنے تجربے میں بھی, میں نے تو اس کو بہت مفید پایا ہے. کافی کے ہر قسم کے اثرات کو مٹانے کے لیے نکس بہت اچھی دوا ہے. اور بعض صورتوں میں جو کانوں کی حس تیز ہو جائے اور کئی قسم کی ایسی چیزیں جو اعصاب کے مشتعل ہو جانے سے تعلق رکھتی ہوں, ان میں کیمومیلا اچھی ہے. اس میں بدمزاجی کا پایا جانا ضروری ہے. عام طور پر کافی کا مریض بدمزاجی محسوس نہیں کرتا, مگر اگر ہو جائے تو پھر بہت سخت چڑچڑا پیدا ہو جاتا ہے. اس صورت میں اس کا توڑ کیمومیلا ہے. اب ایک بہت دلچسپ کیس اس نے دیا ہے ٹیریبنتھینا کا. ٹیریبنتھینا اس متعلق لکھتا ہے کہ بعض ڈاکٹرز نے مثلا سی باؤز وغیرہ نے اس پہ تجربے کر کے اسے بعض باتوں میں بہت ہی مفید پایا ہے. تارپین کا تیل بعض بچے پی جاتے ہیں, اور غالباً یہ ہمارے ملک لال خان صاحب کینیڈا والے, ان کا ایک بچہ بھی تارپین کا تیل پی گیا تھا, اور اس کا توڑ ہے ٹیریبنتھینا. اور بعد میں ان کو جو بھی بیماریاں ہوں, اگر پرانی بیماریاں ہوں کچھ, تو ٹیریبنتھینا دینے سے ٹرپنٹائن کا اثر بہرحال مٹ جاتا ہے. اور اگر واقعتاً اس کی بد اثر سے ہوئی ہو تو وہ بیماری بالکل یک دفعہ دور ہو جائے گی. یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کو رات کے پیشاب کی بیماری تھی, وہی انیورسس, جو کسی طرح
قابو نہیں آتی تھی اور بہت کثرت سے وہ ویٹنگ کرتا تھا. اس کو ہسٹری میں اس کو پتہ چلا کہ وہ بچپن میں ٹرپنٹائن کی ایک بوتل چڑھا گیا تھا. اس پر اس نے اس کو ٹیربنتھینا 1 میں دی. کہتا ہے ایک ہی خوراک سے پھر کبھی اس کو رات بستر پہ پیشاب نہیں نکلا. یہ تعجب کی بات ہے. پتہ نہیں کیا کیا اثرات باریک ہوتے ہیں. اگر آپ صحیح طور پر رشتے جوڑ لیں دواؤں کے تو پھر خدا کے فضل سے حیرت انگیز اثر ظاہر ہوتے ہیں. اور دیہات میں وہ کیروسین آئل پی جاتے ہیں بچہ. ہاں کیروسین آئل ہاں ہاں وہ پی جائے گا بچہ دیہات میں عام طور پر ہاں، اس کو بھی ٹیربنتھینا ہی دیں. ہاں. اور یہ گھڑی وہاں کی خراب لگتی ہے مجھے کافی. 8 بجے ہوئے ہیں اس پہ. میں تو سمجھ رہا کہ 4 گھنٹے اور بیٹھنا پڑے گا. کیوں جی 1 منٹ ہے صرف. اچھا اور ایک اس نے دلچسپ کیس لکھا ہے ایک اس کا دمے کا الرجی اور دمے کا جس کو سلفر فیومز کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہوئی تھی. اس کو کہتا ہے کہ اس کا سلفر ہی سے علاج کیا گیا اور 30 سے شروع کر کے 200 دی گئی تو خدا کے فضل سے اس کا بد اثر بالکل مٹ گیا. یہ کیسز جو میں نے آپ کے سامنے نمونتاً رکھے ہیں اس خیال سے ہیں کہ کچھ تو بعض چٹکلے کام آنے والے ہیں جو یاد آ جائیں تو کام آ جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ پہلو عام طور پر ہم نہیں دیکھتے. بعض ہومیوپیتھ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آغاز میں پہلے کیا کیا بیماریاں یا کیا اہم ایسے حادثات ہوئے تھے جن کا اس مرض سے کوئی دور کا تعلق ہو سکتا ہو. اس میں جب یہ دیکھا جائے تو پھر ایسی چیزیں کام آتی ہیں. کبھی کسی نے وہ تارپین پی لیا, کبھی کسی نے بچوں نے کچھ اور کر لیا اور ان کے بعد اثرات پھر اگر یاد آ جائیں تو پھر ملتے جلتے اینٹیڈوٹ یہاں ذکر ہیں اس کتاب میں. اور ایک ٹانسلائٹس کرونک میں ایک عورت کو سورائسس ہو گیا اور ہوا کیا کافی بڑا سارے جسم پر اور ٹانگوں میں پھیل گیا. کہتے ہیں اس کی ہسٹری یہ تھی کہ اس کو سلفانامائڈ دے کر اس کے ٹانسلس ٹھیک کیے گئے تھے. اس کے سوا کہتے ہیں مجھے کوئی اس کی علامت ملتی نہیں تھی. صرف یہ تھا کہ ٹانسلائٹس کا بڑا پرانا کیس تھا. سلفانامائڈ ٹیبلٹس ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں جیسے MB693 وغیرہ, وہ بہت پاپولر تھیں اس زمانے میں اینٹی بایوٹک کے طور پر. تو سلفانامائڈ اسی کسی ڈرگ کا نام ہے جس کا بیس یہ ہے سلفانامائڈ. کہتے ہیں اس سورائسس کو پھر سلفانامائڈ ہی دی گئی سورائسس کے مریض کو اور کہتے ہیں اس سے کافی کلیئرنس ہو گئی. کہتا ہے اس کے بعد 30 میں دیتا ہوں وقتاً فوقتاً 6 سال تک میں نے پھر مشاہدہ کیا ہے اس کو سورائسس پھر نہیں ہوا. اور ایک برین کا کیس کے بچے کا بتا رہا ہے. پیتھیڈین اس کو دی گئی تھی بعض دردیں روکنے کے لیے یا دبانے کے لیے دیتے ہیں. کہتا اور تو اس کا کوئی مجھے اینٹیڈوٹ اس کو معلوم نہیں تھا مگر اس نے پیتھیڈین استعمال کی خود 30 طاقت میں اور وہ اس نے اثر دکھایا. تو بعض دفعہ ایسوپیتھی بھی کام کر جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی اینٹیڈوٹ معلوم نہ ہو تو جس زہر سے کوئی بیماری پیدا ہوئی ہو بعد میں اسی کی 30 طاقت یا اونچی طاقت
وہ دیں تو کافی حد تک بیماری کو یا وہ قابو میں کر لے گی، دوا کر لے گی، علامتیں بہت کم رہ جائیں گی، یا بالکل کیور بھی ہو جاتی ہے، مگر رفتہ رفتہ اونچا جانا پڑتا ہے۔ آئسوپیتھی میں بہت چھوٹی طاقت کام نہیں کرتی، 30 یا اوپر کی طاقتیں۔ اب کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر اچھی دلچسپ کتاب ہے، دیکھیے یہ مجھے رشید برمی صاحب دے گئے تھے، اور کل یاد کرانا، یہ بیچاری ہماری نعیمہ کھوکھر کا خط پڑا ہوا ہے، مختلف ڈاک میں سے جو لوگوں نے بھیجی ہیں بعض تصدیقات کہ فلاں فلاں چیز سے فلاں فائدہ ہوا ہے، یہ سنانا چاہیے پڑھ کے۔ کافی سارے اور بھی ہیں، ہاں تو لاؤ پھر، ایک دعائی کا مطلب لے کے آؤں گی۔ جو ہم جو دوسروں کی پڑھ کے سنا رہے ہیں جی تو اپنے کیوں نہ سنائیں، میں لکھتی رہتی ہوں نا، آپ کو سننے بھیجو، جی میں لے کے آؤں گی کل انشاءاللہ۔ لے کے آؤ یا نہ آؤ، بھیج ضرور دو جی میں بھیجوں گی آپ کو انشاءاللہ جی، لکھ کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک دوائی کا آیا، سیپیا کا الگ، ہاں، کرائنا ٹھیک کا ہے۔ الگ، اور ایک اچھا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ۔ وہ بھی آیا۔ یہ جو ہمارا مٹیریل میڈیکل چھپے گا اس میں اس ریکارڈ کو آخر پہ داخل کر دیں گے، تجربات کی گواہیاں، ٹھیک ہے؟ وہ ٹیلی فون پہ جو آتی ہیں پھر ان کے پاس تو ان کے میرے پاس کوئی نہیں کوئی عدالتوں میں تھوڑی پیشی ہونی ہے، حد کیا ہوئی، وہ تو صرف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے یہ چیز ٹھیک ہو گئی تھی یا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، السلام علیکم۔ یہ